نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور عزیز دوستو، آج کے درس کا آغاز سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے کیا ہے۔ آپ لوگ اس سے پہلے یہ بات سن چکے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے اور انہوں نے آ کر کے 3 سوال کیے اور کہنے لگے کہ محمد، اگر آپ نے ان 3 سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم جان لیں گے کہ واقعی آپ سچے نبی اور پیغمبر ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ ہمیں روح کے بارے میں بتائیں، روح کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں، اصحاب کہف کون تھے، ان کا قصہ کیا ہے، اور تیسرے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ذوالقرنین کون تھے، ان کا واقعہ کیا ہے۔ پہلے 2 سوالوں کا جواب میرے عزیزو آپ سماعت کر چکے ہیں۔ آج کے درس میں تیسرے سوال کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، میرے محبوب یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں آپ کو ذوالقرنین کا واقعہ سناتا ہوں۔ ذوالقرنین کون تھا؟ میرے عزیزو، علماء کہتے ہیں کہ ساری دنیا پر حکومت کرنے والے 4 بادشاہ گزرے ہیں، 2 مسلم 2 غیر مسلم، نمرود اور بخت نصر۔ یہ 2 بادشاہ غیر مسلم گزرے ہیں جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی، اور اسی طرح 2 مسلم بادشاہ، ایک تو یہ ذوالقرنین اور ایک سکندر، یہ 2 بادشاہ وہ ہیں جو مسلم ہیں جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی۔ ذوالقرنین کا زمانہ تقریباً ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے آس پاس کا ہے۔ یہ جمہور علماء کے قول کے مطابق اللہ کے نیک بندے تھے، نیک انسان تھے، ولی صفت انسان تھے۔ اور ذوالقرنین کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے؟ قرن کے معنی کنارے کے آتے ہیں، کیونکہ ذوالقرنین نے دنیا کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک کا سفر کیا تھا اس زمانے میں، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا تھا ذوالقرنین۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس سفر کا تذکرہ فرمایا، 3 سفر، ایک مغرب کی طرف، ایک مشرق کی طرف اور ایک شمال کی طرف، ان 3 اسفار کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ذوالقرنین کا واقعہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار اور حکومت عطا فرمائی تھی، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر قسم کا ساز و سامان اس کو ہم نے عطا فرمایا تھا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، چنانچہ جب اس نے سفر کرنے کا ارادہ کیا تو وہ ایک راستے پر چل پڑا سفر کی نیت سے، چلتے چلتے حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ، وجدها تغرب فی عین حمیۃ، تو اس نے دیکھا کہ سورج گویا کہ کسی دلدل جیسے چشمے کے اندر غروب ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ چلا سفر کے لیے تو چلتے چلتے وہاں تک پہنچ گیا کہ جہاں بالکل گویا کہ دنیا کا آخری کونا، آخری کنارہ، اس کے بعد کوئی خشکی نہیں، تا حد نظر پانی ہی پانی، سمندر ہی سمندر۔ جب وہاں پر پہنچا تو وہ وقت تھا سورج کے غروب ہونے کا۔ ذوالقرنین نے دیکھا کہ سورج گویا کہ پانی کے اندر غروب ہو رہا ہے، دلدل جیسا پانی ہے، چشمہ ہے، اس کے اندر غروب ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، سورج نہ تو غروب ہوتا ہے نہ طلوع ہوتا ہے، سورج تو برابر سفر کر رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، اور زمین بھی مسلسل حرکت کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ جب یہ زمین سورج کے سامنے آ جاتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسا کہ
سورج طلوع ہو رہا ہے، نکل رہا ہے، اور جب یہ زمین سورج کے پیچھے چلی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، ورنہ حقیقت میں زمین بھی سفر کر رہی ہے اور چاند اور سورج بھی سفر کر رہے ہیں۔ بس جو میں نے وجہ آپ کو بتائی، اس وجہ سے طلوع ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر ایک آدمی جنگل کے اندر ہے، اس کو لگے گا سورج زمین سے نکل رہا ہے اور زمین میں غروب ہو رہا ہے، اور ایک آدمی سمندر کے اندر ہے تو اس کو لگے گا سورج پانی سے ہی نکل رہا ہے اور پانی کے اندر ہی غروب ہو رہا ہے۔ آدمی جہاں ہوگا اس کو ویسا ہی نظر آئے گا۔ اس لیے ذوالقرنین کو ایسا محسوس ہوا گویا کہ یہ پانی کے اندر غروب ہو رہا ہے، ایسا ان کو محسوس ہوا۔ اللہ کہتے ہیں وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، وہیں پر اس کے پاس ایک قوم بھی تھی، ایک قوم رہتی تھی، آباد تھی۔ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، ہم نے ذوالقرنین سے کہا اِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، ذوالقرنین یہ جو قوم ہے بہت بدتمیز، بد تہذیب، غیر متمدن، لڑاکو، جھگڑالو اور بہت زیادہ ظلم کرنے والی قوم ہے، اس لیے آپ ان کو سزا دو۔ ظلم کرنے والوں کو اس کے ظلم کی سزا ملنی چاہیے، اس لیے ہم نے کہا ذوالقرنین یا تو ان کو سزا دو یا پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اگر یہ پیار محبت سے بات کو سمجھ جاتے ہیں تو پیار محبت سے سمجھا دو، پیار محبت سے نہیں سمجھتے تو پھر ان کو سزا دو۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه، اللہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین نے کہا کہ جس نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اس کو تو میں سزا دوں گا، وہ سزا کا حقدار ہے۔ جس نے زیادتی کی، ظلم کیا، اس کو تو سزا دوں گا۔ ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، اور میں کیا سزا دے سکتا ہوں؟ میری سزا تو چھوٹی موٹی، 2-4 ڈنڈے لگا دوں گا، جیل کے اندر ڈال دوں گا، بس یہ میری سزا ہے۔ میں سزا تو دوں گا لیکن میری سزا اللہ کی سزا کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب یہ مر کر اللہ کے پاس جائیں گے پھر اللہ ان کو بڑی سزا دے گا، اور وہ ہے جہنم کی سزا۔ اور وہی کہتے ہیں ثم يرد الى ربه، پھر جب یہ لوٹے گا اپنے رب کی طرف تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، بہت سخت عذاب۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کی، اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے اچھا بدلہ ہے، اس کو ہم کوئی سزا نہیں دیں گے بلکہ اس کو تو انعام دیں گے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور اس کے لیے اپنے معاملے میں ہم آسانی کی بات کہیں گے۔ وہ سزا کا حقدار نہیں ہے، جو اچھا آدمی ہے، اچھے کام کرتا ہے، برائی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، کسی کو تنگ نہیں کرتا، تو اللہ بھی اس کے ساتھ ہے، اللہ بھی اس کو انعام، اکرام اور عزت اور اولاد سے نوازتا ہے، دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر تو جنت ہے۔ اور میں بھی اس کو اچھی بات کہوں گا، نرمی سے اس کے ساتھ بات کروں گا، انعام و اکرام سے اس کو نوازوں گا، میں بھی اس کے ساتھ زیادتی والا معاملہ نہیں کروں گا، سزا نہیں دوں گا، کیونکہ وہ سزا کا حقدار ہے ہی نہیں۔ یہ ایک سفر کا تذکرہ۔ آگے دیکھیں ثم اتبع سببا، اللہ کہتے ہیں پھر ذوالقرنین چل پڑا راستے پر، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ چلتے چلتے جب سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تو دیکھا کہ سورج گویا کہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جن کے لیے سورج کی چھاؤں سے، سورج کی دھوپ سے بچنے کے لیے ہم نے کوئی آڑ نہیں بنائی تھی۔ چلتے چلتے مشرق کا سفر کیا، بالکل گویا کہ دنیا کے آخری کنارے پر ذوالقرنین پہنچ گئے۔ وہاں پر دیکھا کہ سورج جو ہے ایک ایسی قوم کے اوپر طلوع ہو رہا ہے، یعنی وہ قوم بالکل جو ہے گویا کہ آخری کنارے پر آباد ہے دنیا کے، اور ایسی قوم بالکل جنگلی قسم کی، وحشی قسم کی، کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ڈائریکٹ گویا کہ اس قوم کے اوپر طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج کی کرنیں براہ راست ان لوگوں کے اوپر پڑتی ہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی دکان نہیں کہ جس سے اپنے آپ کو سورج کی دھوپ سے بچا سکیں۔ اس لیے اللہ یہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین نے دیکھا گویا کہ
سورج جو طلوع ہو رہا ہے وہ ایک ایسی قوم پر کہ جس کے اور سورج کے درمیان دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی آڑ تھی ہی نہیں، کوئی گھر مکان ہی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جب سورج نکلتا اور سورج کی گرمی سے پریشان ہوتے تو سمندر میں چلے جاتے، کوئی کہتا غاروں میں چھپ جاتے، وادیوں میں چھپ جاتے۔ لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وحشی قسم کے، جاہل قسم کے، جنگلی قسم کے لوگ، غیر متمدن، تمیز، تہذیب، سلیقہ، ثقافت، ان تمام چیزوں سے بالکل بے خبر ایسے لوگ وہاں پر رہتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں کذالک، یہ واقعہ بالکل ایسے ہی ہے، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ بھی تھا ہم کو معلوم ہے، لشکر، مال، دولت، طاقت، عزت، جو بھی نعمتیں ہم نے اس کو دے رکھی تھے ہمیں سب پتہ ہے۔ ثم اتبع سببا، تیسرا سفر، اللہ کہتے ہیں پھر وہ ایک راستے پر چل پڑا، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے، وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، تو اللہ کہتے ہیں ان دونوں پہاڑوں سے پہلے ذوالقرنین نے ایک ایسی قوم کو پایا جن سے مل کر ایسا لگتا تھا گویا کہ یہ کسی کی زبان ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ کہتے ہیں تیسرا سفر کیا ذوالقرنین نے تو ایک ایسے علاقے میں پہنچے شمال کی جانب کہ کچھ لوگ دو پہاڑوں کے درمیان اس طرف رہتے ہیں اور دوسری طرف ایک دوسری قوم رہتی ہے جس کا ذکر آ رہا ہے، یاجوج ماجوج۔ تو وہاں جب ان کے پاس پہنچے تو ایسے لوگ کہ وہ کسی کی زبان بھی نہیں سمجھتے تھے، اس لیے ذوالقرنین نے ترجمان کے ذریعے سے ان کے ساتھ بات کی۔ بات کیا کی؟ اللہ کہتے ہیں قالوا یا ذا القرنین، وہ لوگ ذوالقرنین کو کہنے لگے ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، ذوالقرنین بے شک یاجوج اور ماجوج ہماری زمین میں فساد مچاتے ہیں، فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، آپ بادشاہ ہو، آپ چل کر ہمارے پاس آئے ہو، اس لیے ہم ایک درخواست، ایک ریکویسٹ آپ سے کرنا چاہتے ہیں، فہل نجعل لک، کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال کی پیشکش کر دیں، کیا ہم آپ کو کچھ مال وغیرہ دے دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ پہلی بات تو میرے عزیزو یہ سمجھیں، یہ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ اس کے بارے میں علماء کرام نے بہت ساری باتیں کتابوں کے اندر لکھی ہیں، لیکن صحیح بات وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بتائی، وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج انسانوں جیسے ہی ہوں گے، انسانوں میں سے ہوں گے، ایک بالکل اجنبی قسم کی قوم ہے، بہت فسادی، قاتل، درندے اور خونخوار درندوں جیسی قوم، بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کرنے والی۔ اور یہ لوگ کہاں ہیں ابھی ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج سائنس اور سائنسدانوں نے ساری دنیا کو کنگھال کر ڈال دیا، دنیا کا کوئی خطہ سائنس کی آنکھوں سے چھپا ہوا نہیں ہے، تو یاجوج ماجوج کہاں ہیں، سد سکندری کہاں ہیں، وہ دیوار کہاں ہیں جہاں دیوار بنائی تھی ذوالقرنین نے۔ تو میرے عزیزو ٹھیک ہے دنیا کا چپا چپا چھان مارا ہے، لیکن انکار تو نہیں کیا جا سکتا، ایسا تو نہیں کہ جو سائنس نے بتا دیا بس وہی کچھ ہے اور جو نہیں بتایا وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آج سے 500 سال پہلے تک امریکہ کا پتہ ہی نہیں تھا کسی کو، 500 سال پہلے پتہ چلا کہ یہ بھی کوئی دھرتی ہے، یہاں بھی کوئی لوگ رہتے ہیں، اس بر اعظم کا 500 سال پہلے پتہ چلا۔ بتائیے، ہو سکتا ہے ابھی تک سد سکندری کا پتہ نہ چلا ہو، یاجوج ماجوج کا پتہ نہ چلا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہو اور چھپا کر ہی رکھنا چاہتے ہوں، کیونکہ آگے اسی واقعے میں آ رہا ہے ذوالقرنین آخر میں کہتے ہیں کہ جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کر دے گا، اس دیوار کو توڑ دے گا۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک سلایا، 100 سال تک سوئے پڑے رہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہاں پر سو رہے ہیں۔ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک سلایا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا اصحاب کہف
کہاں پر سو رہے. جب وہ خود اٹھ کر کے گئے تب پتہ چلا. تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے سد سکندری کو دنیا کی نظروں سے چھپا رکھا ہو، جب وقت آئے گا اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے، انسانوں میں سے ہوں گے، اور ساری دنیا پر غلبہ حاصل کر لیں گے. دنیا میں بہت بدترین قسم کا ظلم اور زیادتی پھیلائیں گے، ہر چیز کو تباہ برباد کر کے رکھ دیں گے. زمانہ کون سا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جب دجال کو قتل کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام فارغ ہو جائیں گے دجال کے قتل سے. اس وقت اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتائیں گے کہ دیکھو میں ایک عجیب قسم کی قوم کو ظاہر کرنے والا ہوں، تم جو ہے ایمان والوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ. اس وقت اللہ تعالیٰ اس قوم کو باہر نکالے گا، اور سورہ انبیاء کے اندر آتا ہے ہر ٹیلے سے، ہر پہاڑ سے ریلے کے ریلے، جماعتوں کی جماعتیں یاجوج ماجوج کی، فسادی قسم کے، جنگجو قسم کے، درندے قسم کے یہ لوگ باہر نکلیں گے، اور زمین میں ہر چیز کو تباہ برباد کر کے، فصلوں کو تباہ برباد، مکانوں کو تباہ برباد، دریاؤں کو، سمندروں کو تباہ برباد، ہر چیز کو ختم کر دیں گے. اور پھر تکبر کی وجہ سے پہاڑوں پر چڑھیں گے، اور پہاڑوں پر چڑھ کر کہیں گے زمین والوں کو تو ہم نے ختم کر دیا، اب آسمان والوں کو بھی ختم کرتے ہیں. اور یہ سوچ کر آسمان کی طرف ایک تیر پھینکیں گے. اللہ تعالیٰ اس تیر کو جو ہے خون کے اندر خون آلود کر کے ان کی طرف لوٹائے گا. یہ خوش ہو جائیں گے کہ دیکھو ہم نے زمین والوں کو بھی ختم کر دیا، آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائیں گے کہ ان کے خلاف بد دعا کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف بد دعا کریں گے. ایک وبائی مرض کے اندر اچانک سے یہ سارے کے سارے یاجوج ماجوج تباہ برباد ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا اور زمین کو دوبارہ سے بالکل پاک صاف کر دے گا. یہ ہے میرے دوست و عزیزو. باقی علماء نے اس بارے میں اور بھی بہت کچھ لکھا ہے. تو ذوالقرنین سے وہاں کے لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہاں یاجوج ماجوج رہتے ہیں، وہ کبھی کبھی ہمارے علاقے میں آتے ہیں ادھر، اور یہ جو دو پہاڑوں کے درمیان کا راستہ یہاں سے گزر کر کے آتے ہیں. پہاڑوں سے تو آنا ان کے لیے مشکل ہے، ناممکن ہے. اس لیے آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں تاکہ وہ ادھر نہ آئے، کیونکہ وہ جب ادھر آتے ہیں ہماری عورتوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں، جانوروں کو مار دیتے ہیں، ظلم اور زیادتی کرتے ہیں. اور آپ چاہیں تو پیسے لے لیں، ٹیکس لے لیں، یا جو بھی چاہیں آپ لے لیں، لیکن یہ کام کر دیں. اس پر ذوالقرنین نے کیا فرمایا؟ قال ما مکنی فیہ ربی. دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے حکومت اور اقتدار عطا فرمایا میرے لیے وہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے. لہٰذا مجھے مال دولت کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. البتہ فاعینونی بقوۃ، تم میری جسمانی طاقت کے ذریعے سے مدد کرو، مزدوری کرو میرے ساتھ، میں جو تمہیں کام بتاؤں گا وہ کام کرو. اجعل بینکم وبینہم ردما، تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دوں. کام کیا ہے؟ فرمایا آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کی بڑی بڑی چادریں لے کر کے آؤ. لوہے کی چادریں لائی گئی. حتی اذا ساوا بین الصدفین، اللہ کہتے ہیں یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو پاٹ کر پر کر کے، جب دونوں پہاڑوں کے جو درے تھے ان کو پر کر کے دیوار کھڑی کی، اللہ کہتے ہیں جب وہ برابر ہو گئے، یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے درمیان کی دروں کو برابر کر دیا، قال انفخوا، یعنی علماء اس طرح بتاتے ہیں کہ دو پہاڑ تھے، دونوں پہاڑوں کے درمیان کا جو کھلا ہوا حصہ رہتا ہے وہاں سے وہ لوگ آتے تھے. حضرت ذوالقرنین نے کیا کیا؟ پہلے لکڑیاں ڈالی، بڑے بڑے لکڑیوں کے تختے، ان کے اوپر کوئلے ڈالے، اور ان کے اوپر جو ہے پھر تانبا ڈالا، پھر لکڑیاں، پھر کوئلے، پھر تانبا، لوہے کی بڑی بڑی چادریں، اور اس طریقے سے دیوار اٹھاتے گئے پہاڑوں تک لے کر کے چلے گئے. جب اس کام سے فارغ ہو گئے، قال انفخوا، اس کے بعد فرمایا اب آگ جلاؤ. پھر اس پورے برج کے اندر، اس پوری دیوار کے اندر آگ دہکا دی گئی. حتی اذا جعلہ نارا، اللہ کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ سرخ آگ کی طرح بن گئی پوری. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، اس کے بعد ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پاس پنگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس کے اوپر اب پنگھلا ہوا تانبا ڈال دوں، تاکہ کوئی چھوٹا موٹا سوراخ بالکل باقی نہ رہے، اس کے اندر مضبوطی پیدا ہو جائے. اس طریقے سے بڑی مضبوط قسم کی دیوار
اس زمانے میں اللہ جانتا ہے کس طریقے سے وہ بنائی ہوگی، ذوالقرنین نے بنا کر کے تیار کر دی۔ اللہ کہتے ہیں فَمَسْتَاعُوا، اتنی مضبوط دیوار تھی کہ یاجوج ماجوج طاقت نہیں رکھتے تھے ان یظہروہ، اس دیوار پر چڑھنے کی، وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور طاقت نہیں رکھتے تھے اس کے اندر سوراخ کرنے کی، اتنی مضبوط دیوار بنا دی۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے روزانہ یہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑتے ہیں، صبح سے شام تک توڑتے رہتے ہیں۔ جب شام ہو جاتی ہے تو یہ کہہ کر لوٹ جاتے ہیں چلو باقی کام بھائی کل کو کر لیں گے۔ جب کل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر جو کا تو ویسا ہی کر دیتے ہیں۔ جب قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ کو یاجوج ماجوج کو باہر نکالنا مقصود ہوگا تو شام کو وہ یہ بول کر جائیں گے چلو بھائی جتنا کام ہونا تھا ہو گیا، باقی کام انشاءاللہ کل کریں گے، انشاءاللہ کہیں گے۔ اس انشاءاللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس دیوار کو وہیں پر چھوڑ دے گا، اس کو دوبارہ درست نہیں کرے گا، اور اگلے دن آ کر کے وہ اس دیوار کو توڑ کر باہر نکل جائیں گے اور پھر دنیا کے اندر تباہی مچانا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے کہا قال ھذا رحمت من ربی، بھائی دیکھو یہ سب میرے رب کی رحمت سے ممکن ہوا ہے، میرا کمال نہیں، اللہ کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جو بھی کیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، اس دیوار کو اللہ تعالیٰ توڑ دے گا، ریزہ ریزہ کر دے گا۔ وہی جب اللہ کو منظور ہوگا یاجوج ماجوج کو باہر نکالنا قیامت کے قریب، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں جو ان کے نکلنے کا وقت متعین ہے وہ وقت آ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس دیوار کو توڑ دے گا اور وہ جو ہے ریلے کے ریلے ان کے فسادی قسم کے لوگوں کے باہر نکلیں گے اور دنیا میں فساد مچائیں گے۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل برحق ہے، ایک دن وہ وقت ضرور آئے گا کہ یاجوج ماجوج باہر نکلیں گے، زمین میں تباہی مچائیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کی برکت سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔